بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، مشاہدین اعظام، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس مختصر سے ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کی ایک سنت امتحان، ابتلاء اور آزمائش کے تعلق سے مختصراً عرض کروں گا۔ ابتلاء اور آزمائش یہ انسانوں میں اللہ رب العالمین کی سنت رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب سے بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا ہے تبھی سے انسانوں میں ابتلاء اور امتحان اور آزمائش کی سنت جاری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کا مسکن، ان کی جائے قرار جنت کو قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کا امتحان لیا، ان کی آزمائش کی۔ ایسے ہی جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث ہوئے، تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، ان کا امتحان لیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کے اعتبار سے سب سے زیادہ شدید کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء، انبیاء کرام آزمائش کے اعتبار سے سب سے زیادہ شدید ہیں، یعنی انبیاء کا امتحان سب سے زیادہ مشکل اور شدید ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کے بعد انبیاء کرام کے بعد میں پھر جو لوگ انبیاء کے جتنے قریب ہوتے ہیں، ان کے طریقے پر، ان کی سنتوں پر چلنے والے ہوتے ہیں، اور جو ان کو اپنا قدوہ مانتے ہیں، غرض یہ کہ کسی بھی طرح سے جو انبیاء کے جتنے زیادہ قریب اور ان کے مشابہ ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیتا ہے اور ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ دنیا جائے امتحان ہے، یہ دنیا جائے امتحان ہے، یہاں پر امتحان ہوتا ہے، یہاں آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو امتحانوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، اختبارات سے، ابتلاء اور آزمائشوں سے ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے، بلکہ ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ان کے لیے ہمیں تیاری کرتے رہنا چاہیے کہ امتحان کسی بھی طرح کا ہمارے سامنے آ جائے، ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ تو غرض یہ کہ ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے یہ دنیا جائے امتحان ہے، امتحان گاہ ہے، تو اس کو تو امتحانوں سے، آزمائشوں سے کبھی بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے، قبر میں بھی اس سے جو ہے سوالات ہوتے ہیں، وہاں بھی اس کا امتحان ہوتا ہے، اور پھر جب یہ دنیا مکمل طور پر فنا ہو جائے گی اور لوگ حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہاں بھی امتحان ہوگا، وہاں بھی حساب و کتاب ہوگا۔ جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کمایا، جو کچھ کیا ہے، اس کا حساب و کتاب ہوگا آخرت میں۔ تو غرض یہ کہ امتحان اور آزمائش ایک مومن کے لیے اور انسانوں میں اللہ رب العالمین کی ایک سنت اور ایک اللہ تعالیٰ کا قانون جاری ہے۔ تو اس لیے ہمیں جب بھی کسی بھی قسم کا کوئی امتحان آئے تو ہمیں امتحان کے لیے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، ہر اعتبار سے امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس کے لیے ہر طرح کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایسے ہی اس دنیا میں بھی ہمارے کچھ ایسے امتحانات ہیں جو ہماری تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں، جو کبھی سسماہی امتحان ہوتے ہیں، کبھی سالانہ امتحان ہوتے ہیں، کبھی سہماہی ہوتے ہیں، کبھی ٹیسٹ کے نام پہ ہوتے ہیں، کبھی داخلے کا امتحان ہوتا ہے، کبھی کسی مختلف نوعیت کے امتحانات ہوتے ہیں، کبھی نوکری کا امتحان ہوتا ہے وغیرہ۔ ان تمام امتحانات سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ امتحان اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، ہمیں امتحان سے گھبرانا نہیں ہے، ہمیں امتحان کے لیے تیاری کرنی ہے۔ کسی بھی نوعیت کا، کسی بھی قسم کا سوال آ جائے، ہمیں ہر قسم کے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا ہے، اور اس کی ہمیں پہلے سے تیاری کرنی ہے، اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے امتحان میں ہمارے پڑھائے ہوئے درس میں سے کسی بھی نوعیت کا، کسی بھی طرح کا
سوال آ سکتا ہے، ہمیں اس سوال کا جواب دینا ہے۔ مختصر سوالات بھی آ سکتے ہیں، مفصل سوالات بھی آ سکتے ہیں، مفصل جواب لکھنے کے لیے ٹک لگانے والے بھی آ سکتے ہیں، نعم یا لا، ہاں یا نہیں میں بھی جواب دینے کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ ہر نوعیت کا سوال ہمارے سامنے آ سکتا ہے، ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، اپنی ہمت کو بلند رکھنا ہے۔ امتحانات یہ کیوں ہوتے ہیں، کس لیے ہوتے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے؟ ان کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف یہ کہہ دیں گے ہم ایمان لائے اور وہ نجات پا جائیں گے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ کیا لوگوں نے ایسے سمجھ رکھا ہے؟ نہیں، امتحان ہوگا۔ جب اتنا عظیم دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا امتحان ہوگا کہ ایمان کے دعوے میں کتنا سچا ہے۔ تو ایسے ہی آپ کے سامنے جب بھی کوئی امتحان آئے، آپ کو بھی اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ تو یہ امتحان کیوں ہوتے ہیں؟ آگے اللہ رب العالمین نے جواب دیا ہے تاکہ سچے اور جھوٹے لوگوں کو ہم جان لیں اور ان کے درمیان تمیز ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ امتحان کا مقصد ہے نکھار پیدا کرنا ہے، اچھے اور برے کو پہچاننا، تمیز کرنا، کون زیادہ محنت کرنے والا ہے، کون زیادہ پڑھائی میں جد و جہد کرنے والا ہے، تاکہ یہ چیز سامنے آ جائے، طلبہ کی تعلیم میں نکھار پیدا ہو، ان کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہو، ان کی صلاحیتیں اجاگر ہوں، ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو۔ جب وہ اپنے نتیجے دیکھیں گے، اپنی محنت کے نتائج ان کے سامنے ہوں گے، تو ان کے حوصلے اور مزید بلند ہوں گے۔ اور اگر انہیں اپنے اندر کمی نظر آتی ہے، ان کے امتحانات میں ان کے نتائج اچھے نہیں آتے ہیں، تو ہوشیار اور سمجھدار عقل مند طلبہ وہ اس سے سبق سیکھتے ہیں اور اپنے آئندہ امتحانات کے لیے تیار رہتے ہیں اور اس کے لیے مزید تیاری کرتے ہیں، مزید محنت کرتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ امتحان یہ طلباء کے لیے بھی مفید ہے اور معلمین کے لیے، اساتذہ کے لیے بھی مفید ہے کہ اس کے ذریعے اساتذہ کو طلباء کے درمیان یہ تمیز ہو جاتی ہے کہ کون طالب محنت کر رہا ہے، کس طالب کی مزید تربیت کی ضرورت ہے، کس طالب کے حوصلوں کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، کون ایسا طالب ہے جو امتحان میں کمزور ہے، کس وجہ سے کمزور ہے، اس کے پاس کیا پریشانیاں ہیں، ان کی پریشانیوں کو معلوم کیا جائے، کیا وجوہات ہے کہ وہ پڑھتا نہیں ہے، محنت نہیں کرتا ہے۔ یہ چیز بھی اساتذہ والدین کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو غرض یہ کہ امتحانات یہ طلبہ، متعلم سب ان کے لیے بھی مفید ہیں، معلمین اساتذہ کے لیے بھی مفید ہیں، اور ایسے ہی ادارہ اور مدرسہ اور جامعہ اور اسکول کے لیے مفید ہیں کہ ان کو بھی، ادارے کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے جو محنت کی ہے طلبہ پر، وہ محنت کہاں تک ہم اپنی محنت میں کامیاب ہیں۔ تو غرض یہ کہ امتحان یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو امتحان لیتا ہے وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے امتحان لیتا ہے۔ ایسے ہی اس امتحانات کی جو سنت، امتحانات کا جو طریقہ ہمارے درمیان رائج ہے، یہ دراصل ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں ہمت نہیں ہارنا ہے، امتحانات کو دیکھ کر کے ہمیں اپنے حوصلوں کو بلند کرنا ہے، اور اس کے لیے ہر قسم کی، ہر اعتبار سے ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان، اس کے سامنے، اس کے پاس بہت سارے ایسے ہتھیار ہیں جو اس کے حوصلوں کو بلند کرتے ہیں۔ اس کے پاس توکل بھی ہوتا ہے، وہ صرف اپنی محنت پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرتا ہے، وہ جب محنت کرتا ہے تو اللہ کے سامنے وہ اللہ پر بھروسہ بھی رکھتا ہے، صرف اپنی محنت پر اس کو غرور اور گھمنڈ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہ جو وہ کوشش کرے، جو کوشش کرے انسان کے لیے، چاہے وہ انسان، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی انسان ہو، انسان جو کوشش کرے گا وہ پائے گا۔ تو من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پایا، چاہے وہ انسان جو ہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن مسلمان کے پاس اس سے بڑھ کر ایک اور چیز بھی ہے، وہ کیا ہے؟ کوشش کے ساتھ ساتھ میں اللہ پر توکل اور بھروسہ بھی ہوتا ہے۔ اس توکل و بھروسے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب محنت کرتا ہے، ایک مسلمان، ایک مومن جب اپنی پوری تگ و دو لگا دیتا ہے کسی کام کے کرنے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہ اس چیز میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، صرف اپنی ذات پر اعتماد نہیں کرتا، اپنی ذات پر اس کو گھمنڈ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے،
اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر امتحان میں کہیں پھسل گیا، امتحان میں کہیں خدا نخواستہ اگر اس کو ناکامی ملی، تو ایسی صورت میں وہ مایوس نہیں ہوتا ہے، اپنے رب کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ رب العالمین سے مزید امید لگاتا ہے اور اپنی ناکامی کے اسباب کو تلاش کرتا ہے۔ جبکہ غیر مسلم اگر بہت محنت اور تگدو کرنے کے بعد اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے تو ان کا اللہ پر بھروسہ تو ہوتا نہیں ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے غم سے نڈھال ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ فرق ہے ایک مومن ایک مسلمان میں۔ قانون اللہ تعالیٰ کا سب کے لیے برابر ہے، جس نے کوشش کی وہ پائے گا، لیکن اس کوشش میں کہیں نہ کہیں اگر کچھ کمی کوتاہی رہ جائے اور وہ اس میں کامیاب نہ ہو، تو ایک مسلمان کے پاس یہ ہے کہ وہ صبر کرتا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اللہ رب العالمین کا۔ تو اس طرح سے اس کو مزید حوصلہ ملتا ہے اور اس کی ہمتیں مزید بلند ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، عزیز طلبہ، آپ حضرات کو امتحانات کے دنوں میں اپنی پوری محنت اور تگودو پوری کوشش کرنی ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ کو کبھی بھولنا نہیں ہے، ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھنا ہے اور اس سے لو لگانا ہے، اور امتحان کی ہمیں ہر طریقے سے تیاری کرنی ہے اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، کسی بھی طرح سے جو ہے اپنے حوصلوں کو پست نہیں رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اس لیے اپنی ہمتوں کو بلند رکھیے، مشکلات سے، پریشانیوں سے مت گھبرائیے، اور ایک شاعر گونڈوی، اصغر گونڈوی کے اس شعر کو یاد رکھیے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے۔ اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے، اگر زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں تو زندگی اور دشوار ہو جائے، تو اس لیے دشواریوں میں، مشکلات ہی میں ہمارے لیے آسانی ہے۔ اس لیے اپنے اندر حوصلہ بلند رکھیے، امتحانات کے لیے ہمیشہ ہر وقت تیار رہیے اور ہر طرح سے اس کے لیے تیاری کیجیے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے امتحان میں کامیابی کی توفیق، کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت دے ایمان کی حالت میں موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔